الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان فرمائی کہ جب وہ کسی لغو بات پر سے گزرتے ہیں یا لغو کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، عزت کے ساتھ ایک معزز طریقے سے، معزز فرد کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک بیہودہ اور ایک لا یعنی۔ اب بیہودہ بات بھی ہو سکتی ہے، بیہودہ مجلس بھی ہو سکتی ہے، بیہودہ کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بیہودہ باتوں سے بھی، بیہودہ کاموں سے بھی اور بیہودہ مجالس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ بیہودگی میں زیادہ تر گالی گلوچ، کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، کسی کی عزت کو خاک میں ملانا، کسی پر طنز کرنا، یہ ساری باتیں بیہودگی میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو جہاں الکتاب کہا ہے وہاں اس کتاب کو الذکر بھی کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اسے ذکر بھی کہا گیا ہے کئی مقامات پر، اور ذکر بمعنی نصیحت کے ہے۔ تو یہ قرآن حکیم انسانیت کو راہ دکھانے والی نصیحت والی کتاب ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعات بیان فرمائے، جو گزشتہ اقوام کے حالات بیان فرمائے، انبیاء علیہ السلام کا جو انداز تبلیغ، انداز گفتگو اور ان کی دعائیں جو بیان فرمائیں، یہ ساری کی ساری آنے والوں کے لیے نصیحتیں ہیں تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور سمجھیں اور ان کو اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم نے کہا تھا کہ معاذ اللہ آپ تو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔ اب یہ بہت بڑا لفظ ہے، کسی کو گمراہ کہہ دینا، ضلالت، گمراہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جیسی شخصیت کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں ایسا کہہ دے، ہمارا پھر رنگ کیا ہوگا، غصے سے لال پیلے ہوں گے، اور پھر اس کے پورے خاندان کی ہم خبر لیں گے، تمہارا باپ گمراہ ہے، تمہارا دادا گمراہ ہے، تمہارا پورا خاندان گمراہ ہے، پتہ نہیں کتنی سنوائیں گے۔ لیکن وہ اللہ کے نبی اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، میرے پاس گمراہی نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، میں تمہیں نصیحت کرنے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں، ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہوں، میرے پاس ضلالت اور گمراہی نہیں ہے۔ کتنے پیارے انداز سے جواب دیا جا رہا ہے، کتنے سخت جملے کا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی قوم انہیں کہتی ہے معاذ اللہ کہ آپ تو بیوقوف ہیں۔ اب کوئی ہمیں کہہ دے تو کیا جواب دیں گے ہم؟ پتہ نہیں کتنے ہم غصے سے کیا کچھ ہماری زبان پہ آئے گا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام قوم کو فرماتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری قوم، میرے پاس بیوقوفی نہیں ہے،
میں بیوقوف نہیں ہوں، نہ میری باتیں بیوقوفانہ ہیں، ولیکنی رسول رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے والا ہوں، تمہارے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں کہ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے کس انداز سے بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچایا۔ اگر کوئی بیہودہ گفتگو کرتا بھی ہے تو اس کا جواب کس انداز سے شائستگی کے ساتھ دیتے ہیں، بیہودگی کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتے۔ اور پھر جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو ویسے معصوم ہیں، وہ تو پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کے علاوہ جو بندے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا شیوا اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، اللہ نے ایک مقام دیا، اور جب واعظ فرماتے تھے، بیان ہوتا تھا، تقریر ہوتی تھی، تو مجمع سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں تک جا پہنچتا تھا۔ تو دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں، بہت بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہے، بیان سن رہا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دوران بیان گفتگو جاری تھی، بیان جاری تھا، ایک شخص درمیان میں سے کھڑا ہو گیا، اور اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولوی اسماعیل، میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ اب یہ کتنی بڑی بات اس نے کہہ دی، اور کس سے کہی ہے؟ شاہ اسماعیل کون ہے؟ صرف مولوی نہیں ہے، سید خاندان سے ہے، اور گھرانہ ان کا شاہی گھرانہ ہے، اورنگزیب عالمگیر کے خالہ زاد ہیں، رشتہ داریاں ہیں، شاہی خاندان سے تعلق ہے، شہزادے ہیں، اور ایک علمی شخصیت ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے لوگ بھی وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ صرف اشارہ کرنے کی دیر تھی، اس بندے کو بوٹی بوٹی کر دیتے اس کی۔ لیکن اس کا جواب شاہ اسماعیل کیا دیتے ہیں؟ اسے فوراً مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھائی جان، آپ نے شاید غلط سنا ہوگا، میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب بھی دہلی میں موجود ہیں۔ کتنا پیارا جواب! میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دہلی کے اندر موجود ہیں، زندہ ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ بس یہ کہہ کر اپنی بات آگے جاری رکھی، دین کی دعوت کا کام ہو رہا تھا، وہ بات اپنی چلانے لگی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ بیہودہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جہاں پر بیہودہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ مجلس کی صورت میں ہو، چاہے کوئی اس پر کوئی جملہ کسے، تو وہ شرافت سے آگے گزر جاتے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے اکابر کا تو یہ حال تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جتنا مقام دیتے ہیں مخالفین بھی اتنے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو سامنے آ کر مخالفت کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے پروپیگنڈے کی صورت میں لگے رہتے ہیں، دیمک کی طرح۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین بھی بہت تھے، کچھ پیچھے خاموشی سے کام کرنے والے، اور کچھ وہ جو سامنے آ کر گالیاں دیتے تھے، منہ سے بہت کچھ نکال دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، گلی میں سے جا رہے ہیں، ایک مخالف آ گیا، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی، خوب گالیاں دیتا رہا۔ حضرت چلتے رہے، خاموشی سے سر جھکا کر چل رہے ہیں، وہ پیچھے سے گالیاں دے رہا ہے۔ آگے حضرت کا گھر آ گیا، یعنی موڑ آ گیا گلی کا، جس طرف حضرت نے گھومنا تھا، آگے دروازہ تھا مکان کا، اور شخص نے سیدھے جانا تھا۔ تو امام صاحب وہاں پر رک گئے اور کہنے لگے، بھائی آپ کی باتیں پوری ہو گئی یا کچھ باقی ہیں؟ کیونکہ میرا گھر آ گیا ہے، اگر باتیں پوری نہیں ہوئی تو میں ٹھہر جاتا ہوں، کہہ لیں جو مزید کہنا ہے، اگر پوری ہو گئی ہو تو پھر میرا گھر آ گیا۔ کیا انداز تھا! اب وہ بندہ خود بخود شرمندہ ہوا، سر جھک گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور امام صاحب میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ خاص بندے اللہ کے جو ہیں وہ بیہودہ باتوں کے قریب نہیں جاتے، بیہودہ مجلس میں نہیں بیٹھتے، نہ شریک ہوتے ہیں، بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے ان میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ شرافت کے ساتھ، باعزت طریقے سے، باکرامت طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز، دوسرا معنی جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا یعنی باتیں، لا یعنی مجلس، لا یعنی بات یا لا یعنی مجلس وہ ہے، یا لا یعنی کام وہ ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ ایک تو وہ کام ہے نا کہ جس میں گناہ ہے، وہ تو الگ ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے،
ایک ایسا کام ہے، ایسی بات ہے یا ایسی مجلس ہے کہ جس میں ایسی بات ہو رہی ہے یا ایسا کوئی کام ہو رہا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اگر آخرت کا فائدہ ہے اور آخرت کے فائدے کا کوئی کام ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، نور نلا نور۔ اور اگر آخرت کا فائدہ تو بظاہر نہیں ہے لیکن دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ جسمانی فائدہ ہو رہا ہے، دماغی تفریح ہو رہی ہے، مثلاً آپ ورزش کر رہے ہیں، اب آپ کی ورزش سے کوئی نیکیاں تو نہیں لکھی جا رہی، آخرت کا فائدہ تو نہیں، لیکن جسمانی فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ اس طریقے سے اپنے دماغی سکون کے لیے آپ کوئی ورزش کر رہے ہیں، یا جسمانی اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی کھیل کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، والی بال کھیل رہے ہیں، آپ باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ اس میں نہیں آتا، اس سے ورزش نہیں ہوتی۔ ایک بندہ کھیل رہا ہے اور 6 بندے کھڑے ہیں ایسے۔ فٹ بال ہے، والی بال ہے جس میں ورزش ہوتی ہے، ہاکی ہے، تو کوئی کھیل رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس سارا دن اسی میں لگا رہے، نہیں، ایک وقت تک جسمانی صحت کے لیے بطور ورزش کے، تو دنیا کا فائدہ تو ہے نا۔ تو ایسا کام یا ایسی بات جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اب دیکھیں ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، آپ ہی نہیں سمجھ، یہ مجلسیں ہوتی ہیں روزانہ، ہم بھی اٹینڈ کرتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں۔ جب بیٹھیں گے نا تو کیا ہوگا، کوئی ایک عنوان لے لیں گے، وہ یا بجلی کا بل ہوگا، یا لوڈ شیڈنگ ہوگی، یا مہنگائی ہوگی، یا سیاسی گفتگو ہوگی، یا کسی جلسے اور کانفرنس کا ذکر ہوگا، اسی پر ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا دیں گے، دلائل دیے جا رہے ہیں۔ جب اٹھے وہاں سے تو آپ پوچھ لیں بھائی اس میں آخرت کا کتنا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ دنیا کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ بل معاف ہو گئے، بجلی سستی ہو گئی، مہنگائی کم ہو گئی، کچھ بھی نہیں۔ نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا فائدہ۔ اس کو لا یعنی بات، لا یعنی کام، لا یعنی مجلس کہا گیا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ تو انسان وہ کام کرے جس میں آخرت کا فائدہ ہو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور پھر کم از کم ایسا کام تو کرے جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہو، ایسے کام میں لگ جائے، محنت کرے، دنیا کا فائدہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو ایسی لا یعنی چیز کو اس سے روکا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے 5000 احادیث میں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ 5000 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 5 احادیث کو الگ کیا، فرمایا کہ یہ 5000 احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ 5000 حدیثوں کا خلاصہ 5 حدیثیں، اور فرمایا کہ ان 5 پر جو عمل کر لے گویا اس نے 5000 حدیثوں پر عمل کر لیا۔ اور ان 5 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن المرء، کسی آدمی یعنی کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن الاسلام مرء، کیا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑتا ہے۔ جو لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ فرمایا کہ یہ 5000 حدیثوں میں سے احادیث جو 5 کا انتخاب کیا گیا ان میں کی حدیث ہے۔ ہماری احادیث کا جو ذخیرہ ہے، جو کتابیں ہیں، ان میں سے جو معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے جو تیسرے درجے کی یا چوتھے نمبر کی جو کتاب ہے جس کو سنن ابی داؤد کہا جاتا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو مرتب کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو 5 لاکھ احادیث میں سے ان احادیث کو منتخب کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 4000 احادیث ہیں۔ یہ 4000 احادیث 5 لاکھ میں سے چنی گئی ہیں۔ 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4000 کو چن کر کتاب مرتب کی ہے جس کا نام سنن ابی داؤد ہے۔ اور وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 5 لاکھ میں سے 4000، اور پھر 4000 میں سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خلاصہ بتاتا ہوں اس احادیث کے ذخیرے کا، وہ 4 حدیثیں ہیں
جس نے 4 پر عمل کر لیا گویا اس نے 5 لاکھ حدیثوں پہ عمل کر لیا، اور ان 4 میں سے ایک یہی حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی کون سے ہیں؟ جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ آج ہماری مجلسیں، ہمارے کام اور ہماری باتیں زیادہ تر لا یعنی ہوتی ہیں، اس میں کام کی بات نہیں ہوتی، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ ہمارے سوال بھی اس قسم کے ہوتے ہیں آج کل۔ پہلے تو لوگ دین کے بارے میں کوئی پوچھتے نہیں، مسئلے پوچھے نہیں جاتے، اور اگر پوچھتے بھی ہیں نا تو پھر اس طرح کے مسئلے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں ایک تالاب میں نہانے کے لیے جاتا ہوں، پانی کا تالاب ہے، اس میں نہانے کے لیے جاتا ہوں، کپڑے اتار کر میں تالاب میں چھلانگ لگاتا ہوں۔ اب جب میں پانی میں چھلانگ لگاتا ہوں تو اس وقت میں اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لیا کروں یا مغرب کی طرف؟ چھلانگ لگاتے وقت میں اپنا چہرہ کس طرف کروں؟ امام صاحب نے فرمایا نہ مشرق کی طرف کرو نہ مغرب کی طرف، اپنے کپڑوں کی طرف کرو کہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ اب یہ سوال ہے کوئی؟ اب یہ لا یعنی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے زبان کی 20 بیماریاں بیان کی ہیں، 20 گناہ زبان کے انہوں نے لکھے ہیں، اور 20 گناہوں میں سے 20واں گناہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اہل علم سے لا یعنی سوال پوچھنا، ایسی باتیں پوچھنا جو بے فائدہ ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، ایسی بات پوچھ لینا۔ فرماتے ہیں کہ یہ 20 گناہوں میں سے ایک گناہ ہے زبان کا، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مسائل تو پوچھنے چاہیے، ضروری ہے، لیکن ایسا سوال بھی نہ ہو کہ جو لا یعنی ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو۔ ایسی بات پوچھیں جو دنیا سے متعلق ہو تب بھی ٹھیک ہے، آخرت کے بارے میں ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ تو ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کسی عالم کا وقت ضائع کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی گناہوں میں شامل ہے، ان کا ایک ایک منٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی، اب ایک بندہ ہے، اس کا کوئی مسئلہ آ گیا، وہ اپنے شہر کے ہر مفتی کے پاس جائے گا، ہر عالم کے پاس جائے گا، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، مجھ سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا۔ اب یہ سب کا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ ایک سے پوچھ لو بس کافی ہے، عمل کرو اس پہ۔ پھر صرف یہاں پہ اکتفا نہیں کرے گا، پھر وہ لکھنے بیٹھ جائے گا، دارالافتاء کو لکھے گا، کراچی بھی لکھے گا، پشاور بھی لکھے گا، کوڑا خٹک بھی لکھے گا، جامعہ اشرفیہ بھی لکھے گا، بنوری ٹاؤن بھی لکھے گا، ہر مدرسے کو لکھے گا۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، ان کا ٹائم ضائع کرنا، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک بار پوچھ لیا، مسئلہ معلوم ہو گیا، بس کافی، اس پہ عمل کریں۔ اگر اعتماد نہیں تھا اس پر تو پوچھا کیوں ہے؟ جب آپ کو اعتماد نہیں تھا تو اس سے نہ پوچھتے، اس سے پوچھتے جس پر آپ کا اعتماد ہے، اور جب پوچھ لیا آپ نے تو اعتماد گویا تھا آپ کو، جب اعتماد تھا تو اس پہ عمل کریں، ان کا وقت ضائع نہ کریں۔ تو بہر طور لا یعنی بات جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو۔ 2 طالب علم بلخ سے چلے تھے، بلخ بخارا سمرقند یہ علاقے ہیں، تو وہ بلخ سے چل کر ہندوستان آئے۔ انہوں نے بڑی شہرت سنی تھی ہندوستان میں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے تھے بیعت کے لیے، حضرت کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے لیے۔ دونوں طالب علم آئے، یہاں پہنچے ہندوستان، اب وہ مسجد گئے، حضرت سے ملاقات ابھی نہیں ہوئی، نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو وضو کے لیے تالاب اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، تالاب پر وضو بنایا جاتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل بھی چند ایک جگہوں پر ابھی تک ہیں تالاب، تو بڑے بڑے تالاب ہوتے تھے، وہاں پر وضو بناتے تھے نمازی۔ تو اب یہ دونوں وضو بنانے کے لیے تالاب پر آ گئے،
اب وضو بنانے بیٹھے، ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا یار ذرا غور سے دیکھو، یہ تالاب بڑا ہے یا ہمارے بلخ کا تالاب بڑا ہے؟ اس نے کہا بلخ کا تالاب اس سے بڑا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پھر دوبارہ دیکھو، یہ تالاب بڑا ہے۔ اب بحث کر رہے ہیں، اپنے دلائل میں لگ گئے، ایک کہتا ہے یہ تالاب بڑا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ تالاب بڑا ہے۔ حضرت مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تشریف لائے تھے وضو بنانے کے لیے۔ اب یہ طالب علم تو ان کو نہیں جانتے تھے، نہ وہ ان کو جانتے تھے، مہمان ہیں، دو نوجوان ہیں، لیکن ان کی باتیں انہوں نے سن لی کہ بحث ہو رہی ہے کس بات پر، یہ تالاب بڑا ہے یا بلخ کا تالاب بڑا ہے۔ وضو بنا لیا، نماز پڑھی، حضرت نے بھی نماز وہیں پہ پڑھی، انہوں نے پڑھی۔ نماز کے بعد حضرت کے قریب آ گئے، حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ جی بلخ سے آئے ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ حضرت آپ کی خدمت میں آئے ہیں، بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا پہلے جاؤ تالاب کا فیصلہ تو کرو، یہ بڑا ہے یا بلخ والا تالاب بڑا ہے، پہلے وہ فیصلہ کرو۔ اس نے کہا حضرت وہ تو ایسی بات نہیں، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم وقت کو ضائع کرنے والے لوگ ہو، لایانی باتوں میں اپنے وقت ضائع کرنے والا ہو۔ اگر بلخ کا تالاب بڑا ہے تو کیا ہوا؟ اگر آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ بلخ کا تالاب بڑا ہے تو پھر کیا تمہیں جنت ملے گی؟ دنیا کوئی فائدہ ہوگا؟ انعام ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ تالاب بڑا ہوا تو تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ایسی باتیں لایانی ہیں اور ایسی باتوں سے روکا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ خاص بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ بیہودہ یا لایانی باتوں پر سے گزرتے ہیں، یعنی ایسی مجلس ہے جہاں لایانی باتیں ہو رہی ہیں، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، گزر رہے ہیں وہاں سے، تو بس گزر ہی جاتے ہیں شرافت کے ساتھ، وہاں سے ساتھ شامل نہیں ہوا کرتے۔ اور دوسرا، ایسی بات ان کے منہ سے نکلتی نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کو بیہودہ بات کہہ بھی دے تو اس کا جواب بیہودگی سے نہیں دیتے، یعنی اپنے وقت کی وہ قدر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم جتنا وقت روزانہ ضائع کرتے ہیں، جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کا فائدہ، حالانکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ الحمدللہ ایک جملہ ہے، لیکن فرمایا کیا ہے؟ تملأ المیزان۔ یہ دکاندار 5 کلو والے 10 کلو والے ترازو نہیں، قیامت کے دن والا ترازو۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جملہ کہہ دینا یہ ترازو کو نیکیوں سے بھر دینے والا ہے۔ اب ہم جو باتیں کرتے ہیں اس میں کیا ملا ہمیں؟ اس کی بجائے اگر ہم ایک تسبیح الحمدللہ کی پڑھ لیتے تو کتنا وزن بن جاتا نیکیوں کا، اس کی بجائے ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھ لیتے کتنا وزن بڑھ جاتا۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم نے بس وقت پاس کرنا ہے، اور پاس کیسے کرنا ہے؟ فضول باتوں میں پاس کرنا ہے۔ آج کل تو ایک اور بھی آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، وقت کو ضائع کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، لایانی باتوں میں مشغول ہونے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، بس اس کو نکالا، گیم نکال لی اور بیٹھ گئے۔ کئی بندوں کو دیکھا ہے۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا کہ ہے کیا؟ وہ یا گاڑیاں ہوتی ہیں، موٹریں ہیں، یا کچھ اور چیزیں ہیں، اوپر جا رہی ہیں نیچے آ رہی ہیں، دائیں طرف بائیں طرف، اسی بیٹھا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا ہوا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں چلا رہا ہے وہ۔ یہ لایانی ہے۔ اور یہ چیزیں جتنی بھی ہیں ہمارے پاس امانت ہے، چاہے وقت ہو، چاہے زندگی ہے، چاہے ہمارا جسم ہے، یا باقی نعمتیں ہیں، یہ ساری ہمارے پاس امانت ہیں، اور اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وقت کو ضائع کیا تو آپ نے یہ سنا ہوگا بارہا، یہ بات فضائل اعمال کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا کوئی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا روز قیامت۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہوگی، زندگی کہاں گزاری، وقت کو کہاں برباد کیا، تو یہ جواب دینا ہے ہم نے۔ تو ہم کتنا وقت اپنا برباد کر دیتے ہیں فضول اور لایانی باتوں میں اور کاموں میں، اور بیہودہ گفتگو کتنی ہوتی ہے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر لفظ اور ہر حرف ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ زبان سے جو بھی نکلتا ہے، کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، اچھا جملہ بھی لکھا جا رہا ہے، برا بھی لکھا جا رہا ہے، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، برائی بھی لکھی جا رہی ہے، ایک سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا، ہمارے جسم کے اعضاء ہم پر گواہ بن رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، بس بہت بول چکی ہو تم، دنیا میں ساری زندگی تم بولتی رہی ہو،
اب باقی اعضاء بولیں گے، ہاتھوں سے کہا جائے گا، یہ میسج لکھنے والی انگلیاں بولیں گی ہم کیا لکھتی رہی ہیں، دیکھنے والی آنکھیں بولیں گی ہم کیا دیکھتی رہی، سننے والے کان بولیں گے ہم کیا سنتے رہے، جسم کا ایک ایک عضو ہمارا وہاں پر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی بھی قدر کریں، اپنی صحت کی بھی قدر کریں، اس زندگی کی بھی قدر کریں، لایانی بیہودہ اور فضول باتوں سے بھی اور کاموں سے بھی اور مجالس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور وہ وقت جو ہمارے پاس فارغ بچتا ہے کم از کم اسے اللہ کی یاد میں گزار لیا کریں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر لیا کریں، آسان سا سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی بھی جملہ، تیسرا کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیدی آئے ہیں، جوان بھی ہیں ان میں، آپ قیدیوں کو تقسیم کر رہے ہیں، خدمت کے لیے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں، ہمیں بھی خدمت گار چاہیے، میں تھک جاتی ہوں چکی پیستے پیستے۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، اولاد ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کا عمر میں جو فرق ہے صرف 11 مہینے کا ہے، تو چھوٹی چھوٹی عمر تھی ان کی، تو یہ سارے کام کرنے پڑتے تھے، تو میں چکی پیسنی پڑتی ہے، آٹا گوندنا ہوتا ہے، تھک جاتی ہوں، تو ایک غلام، ایک قیدی خدمت کے لیے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس اختیار بھی تھا، دے بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا، وہاں گھر جا کر ان کو فرمایا، بیٹی میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں جو غلام سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ عرض کیا حضور ضرور بتائیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے کیا پسند فرما رہے ہیں؟ تو ہمارے لیے لایانی گفتگو کرنے سے یہ بہتر ہے، فضول اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک مرتبہ کہہ دیں، اس پر کتنا اجر ملے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا وزن، اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، پھیلا ہوا پہاڑ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ لایانی اور بیہودہ باتوں سے، مجالس سے، گفتگو سے اور بیہودہ اور لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فرماتے ہوئے ان امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم